اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 فروری 2021 اتوار کا دن OR سینٹر فار کوالٹی سائنس کی طرف سے میں ہوں روحی عبید۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید علی، اور آج کا سوال ہے کہ کیا دوائیں واقعی نقصان پہنچاتی ہیں؟ دوائیں یقیناً فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن نقصانات کا احتمال ہوتا ہے۔ سوال جو بھیجا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو دوائیں عرصہ دراز سے بن رہی ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اور ان کے بارے میں بہت سارے اعداد و شمار تجربے موجود ہیں کہ وہ محفوظ دوائیں ہیں، اور وہ دوائیں بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں، پورے دنیا میں بن رہی ہے، لوگ روزانہ کے حساب سے کھا رہے ہیں، کروڑوں ڈوز استعمال ہو رہی ہے ڈیلی کے حساب سے۔ کیا وہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اس معصومانہ سوال کو ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ دوائیں کیا واقعی نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ دوائیں جو کہ کافی عرصے سے استعمال کی جا رہی۔ تو پہلے چلتے ہیں میڈم روحی سے کہ ان کا کیا تبصرہ ہے، کیا واقعی دوائیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں؟ جی جناب، دوائیں یقیناً نقصان پہنچانے کا اندیشہ رکھتی ہیں۔ اگر دوا اپنا اثر نہ کرے تو یہ بھی نقصان ہی ہے۔ میں ایک مثال سے بات کرتی ہوں کہ ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آیا ہے ایمرجنسی میں اس کو کیپٹوپریل دوا اس کی زبان کے نیچے رکھی گئی۔ کسی بھی وجہ سے وہ دوا گھل نہیں سکی، اثر نہیں کر سکی، اور مریض مر گیا۔ وہ دوا نے اثر نہیں کیا، اس نے نقصان پہنچایا مریض کی زندگی کو۔ تو ایک تو یہ دوا کا اثر نہ کرنا، کا افیکٹ نہ دینا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ دوا جس مقصد کے لیے دیا جائے اور اس میں وہ پوری نہ اترے، پرفارم نہ کرے، اپنا کلیم پورا نہ کرے، اپنا وعدہ وفا نہ کرے، تو نقصان پہنچتا ہے۔ اب نقصان جو ہے وہ معمولی ہو اور بعض کیس میں جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہارٹ اٹیک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دوا ہے اسٹریپٹوکائنیز، آپ لگاتے ہیں، اب دھوپ سے ایکسپوز ہو گئی اسٹریپٹوکائنیز، اس کی جو ایکٹیویٹی تھی، جو اس کا اثر تھا وہ کھو گیا، دوا لگا دی گئی، پیشنٹ کے پاس زندگی موت میں بہت معمولی سا کوریڈور تھا، دوا نے اثر نہیں کیا کیونکہ دوا بایولوجیکل ایکٹیویٹی اپنی لوز کر چکی تھی۔ جس طرح اس کیس میں ہوا کہ کیپٹوپریل جب رکھی گئی زبان کے نیچے، لائف کرائسس تھا، چاہے کرش کر کے رکھی گئی، وہ ایبزارب نہیں ہو سکی۔ جب ایبزارب نہیں ہوئی تو پرفارم کرنے کے لیے نہیں تھی۔ جو دوا بایولوجیکل ایکٹیویٹی لوز کر گئی وہ پرفارم نہیں کر سکی، اور مریض کے پاس زندگی کا ٹائم موجود نہیں تھا۔ مریض تو نہیں آ کے بتائے گا کہ میں مرا کیوں ہوں، لیکن یقیناً دوا نے اپنا اعتماد کھو دیا۔ اور بھی بہت سارے سینیریو ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اسی سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور کیا سینیریو ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، مکس اپ اگر دوا میں ہو جائے، فار ایگزامپل لوزارٹن دوا ہے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، اس کی جگہ اگر لوراٹیڈین جو اینٹی الرجی ہے اگر وہ چلی جائے تو بلڈ پریشر کم نہیں ہوگا، لیکن اینٹی الرجی کی زیادہ ڈوز دینے کی وجہ سے پیشنٹ کا جو ہے وہ اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جی اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، چونکہ ہمارا دونوں کا تجربہ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ تقریباً 4 دہائی کا بنتا ہے کلیکٹیو، تو یہ ریئل ایکسپیرینس ہیں اور ریئل کیسز ہیں کہ لوزارٹن کی جگہ لوراٹیڈین چلی گئی، اور لوراٹیڈین جو ہے وہ سیڈیشن کاز کر سکتی ہے، زیادہ ڈوز میں چلی گئی تو یقیناً جو ڈرائیو کر رہا ہوگا اس نے گاڑی ماری ہوگی جس نے کھا لی لوزارٹن۔ یہ مکس اپ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیراسیٹامول ڈاکٹر نے لکھا ہے اسے کہ پڑھا گیا پالوڈل، تو نہ دوا پیراسیٹامول غلط تھی، نہ دوا پالوڈل غلط تھی، ایک دوا بروموکرپٹن تھی اور ایک دوا درد کی دوا تھی۔ جس کے پاس پالوڈل گئی اس نے تو نقصان پہنچانا تھا نا، پیراسیٹامول کی جگہ پالوڈل چلی جائے اور پیراسیٹامول نہ جائے تو پیراسیٹامول وقت پہ نہیں ملنے کا نقصان، پالوڈل کے غیر ضروری پہنچنے کا نقصان، میل کو پہنچ گیا پالوڈل جو کہ میل کی دوا نہیں تھی، تو یہ سب تو موجود ہے۔ اور روحی کو سینیریو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی دوا میں پینسلین کی کنٹامنیشن ہو جائے، بھلے وہ کوئی بہت معمولی سی ہو، اور اگر وہ شخص جس نے دوا لے لی ہے بھلے وہ پینسلین نہیں تھی، اس میں کنٹامنیشن موجود تھی، لیکن وہ پینسلین سے سینسٹیو تھا، تو وہ اس میں ایک ہائپرسٹیٹری ریئیکشن کاز کر سکتی ہے جو کہ اس کو لائف کرائسس میں بھی لے کے جا سکتا ہے۔
جی دوسری طرف دیکھیے میں مثال دوں کہ امیونوسپریسنٹ جو آپ کی جو باڈی میں جب بھی آپ اس کو کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو باڈی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. تو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو دوا دینی پڑتی ہے. عموماً طور پہ امیونوسپریسنٹ کی جو ڈوز ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اگر ڈوز کم سے کم ہو جائے, مطلب جو اس کی باریک لائن ہے اس سے کم چلی جائے یا زیادہ ہو جائے, دونوں صورتوں میں جو اس کے نقصان ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں. اگر ڈوز زیادہ ہو جائے تو امیونولوجیکل سسٹم سپریس ہو جاتا ہے. اگر ڈوز وہ کم ہو جائے تو باڈی کا ریجیکشن ہو جاتا ہے, وہ آرگن ریجیکٹ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کیسز ہیں اور بہت سے. کسی اور کیس کی مثال ہوئی ہے؟ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ڈیجوکسن دوا ہے, کمپریشن کرتے ہوئے غلطی سے کمپریشن مشین میں ڈبل کمپریس ہو گئی وہ چند ٹیبلٹ, اور وہ ٹیبلٹ ٹیسٹنگ میں نہیں پکڑی جا سکی. ٹیسٹنگ میں نہیں کہ ہر ٹیبلٹ ٹیسٹ نہیں ہوتی, اور وہ اگر کسی ایسے مریض کو چلی گئی جو کہ اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں تھا تو وہ اس کے لیے ایک لائف کرائسس کا کردار ادا کر سکتی ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ ڈرگ ہے جیسے کہ بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں ایپیلیپسی کے, تو ایپیلیپسی کی دوا اگر ڈوز معمولی سی بھی کم ہو جائے بلڈ لیول کے اندر تو فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہر فٹس برین کو ڈیمیج کرنے کا اندیشہ رکھتا ہے. ڈوز زیادہ ہو جائے تو ریسپریٹری ارسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ریسپریٹری ارسٹ بھی اندیشہ رکھتا ہے کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو دواؤں کا صحیح ڈوز جانا, پیور جانا, اس کے اندر ٹاکسک مٹیریل کا نہ بننا, یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہم ٹیسٹ سے نہیں پکڑ سکتے. سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دنیا میں کیا دیکھتے ہیں. تو روحی آپ بتائیں اس دنیا میں آپ مزید کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دوا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوا کسی بھی صورت نقصان نہ پہنچائے, سیف ہو, وہ جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہ پورا کرے, مؤثر ہو, جو بھی اس کا لیبل کلیم ہے وہ اپنا پرومس پورا کرے, اپنا وعدہ پورا کرے, اور ہر ٹیبلٹ ہر بار پورا بیچ بار بار صبح دوپہر شام ہر سیزن میں ہر موسم میں ہر علاقے میں ایک ہی اثر جو کہا گیا وہی دے, اور اپنی پوری شیلف لائف تک دے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے باوجود اسٹینڈرڈز دنیا بھر میں بہت آگے جا چکے ہیں, اس کے باوجود آج بھی ریکالز ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں ریکال ہوتے ہیں, تو ریکال تو وہ ہیں جو بعد میں پکڑ لیے جائیں تو آپ ریکال کر لیتے ہیں. تو بہت سارے آپ ریکال نہیں کر پاتے ہوں گے. ریکال کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ دوا فائدہ نہیں پہنچائے گی یا یہ دوا نقصان بھی پہنچائے گی. ان صورتحال کو اسس کر آپ ریکال کرتے ہیں. جو نقصان پہنچائے گی اس کو آپ کلاس 1 ریکال کہتے ہیں, اور جو نقصان نہیں پہنچائے گی, کم نقصان پہنچائے گی, اس لحاظ سے نیچے آتے رہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, اور اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ آپ کوئی بھی تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر؟ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو سائنسی بنیادوں پہ مضبوط کرنا ہوگا, سچ کو پر رہنا ہوگا, دیانتداری کو فروغ دینا ہوگا, اور جو انسرٹنٹی ہے اسے کم کرنا ہوگا, میجرمنٹ انسرٹنٹی کو بھی کم کرنا ہوگا, پریڈکٹیبلٹی کو بڑھانا ہوگا, اور ہمیں مینیج کرنا ہوگا ایویڈنسز کو, کوالٹی کو, ٹوٹیلٹی آف ایویڈنس دیکھنا ہوگا. دیکھیے یہ بات ہے, آج آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی آؤٹ آف اسپیسیفکیشن ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس میں مور دین 90% ہم یہ کہتے ہیں کہ ایرر تھا. اب یہ ایرر کس چیز کا تھا؟ ہیومن ایرر تھا, پھر ہم کہتے ہیں مشین کا ایرر تھا, پھر ہم کہتے ہیں انون ایرر تھا. اب یہ بلائنڈنس ہے, ہیومن ایرر کوئی چیز نہیں ہے. ہیومن ایرر کی ریزن کیا تھی؟ جب آپ کو ریزن نہیں پتا ہوگا تو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اور جب کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو اسے ہم افراتفری سمجھتے ہیں, اسے ہم سائنس نہیں سمجھتے. تو سائنس جہاں پر افراتفری نہ ہو, جہاں پر آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں, اعداد و شمار سے جو آپ شکل بنائیں وہ شکل ٹرسٹیبل ہو, ویریفائڈ ہو,
اور اس سے جو آپ نالج ایکسٹریکٹ کریں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، جو آپ پریڈکٹ کر سکیں. جب آپ کا ایکسپیرینس انفارمیشن کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر آپ کا وزڈم بڑھتا ہے. بدقسمتی ہے ہمارے اس جہاں پر ہم ہیں، جس زمین کے خطے میں، اس میں جو خلا ہے کوالٹی کے ساتھ، دنیا کی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، وہ بہت تیزی سے خلیج بنتا جا رہا ہے. تو خلا کا سے لے کر خلیج کا سفر جو آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہمیں آنے والے دنوں میں جہاں چیزیں کیلکولیٹ کی جائیں گی، جہاں چیزیں ایکسپیکٹیشنز مینیج کی جائیں گی، وہاں ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دے گا. آپ کا روحی کیا مشورہ ہوگا؟ بالکل میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اس خلا کو خلیج بننے سے روکنے کے لیے ہمیں اسے سکیڑنا ہوگا، اور اسے سکیڑنے کے لیے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں، اور اسے سکیڑنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پروفیشنل ڈیولپ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نالج میں مضبوط کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، سچ کو اور دیانتداری کو پکڑ کے رکھنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں. بات مکمل کر دی ہے. میری طرف سے بھی بھائی آخری بات یہی ہے کہ جو میچورٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، کوالٹی میچورٹی، کہ آپ کتنا کوالٹی میں میچور ہیں، یہ صرف اور صرف یعنی کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ سوشیو انوائرمنٹ جڑا ہوا ہے، آپ کا کلچر جڑا ہوا ہے. تو اپنے کلچر کو سچ بولنے پر، دیانتداری کے اوپر، پڑھنے پہ لگانا ہوگا. عمر گزرنے کے ساتھ تجربے کو اہمیت دینا بہت دانشمندانہ بات نہیں ہے، جب تک کہ اس تجربے میں معلومات کا، اس تجربے میں ثابت، سالم، انٹیگریٹی والے ڈیٹا کا موجودگی نہ ہو. بالکل، یہ مت دیکھیے کہ کتنی ایکسپیرینس کا آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. یہ اگر وہ دیکھیے سائنٹیفکلی صحیح ہے تو اس کو لے کے ضرور آگے بڑھیے، اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے کہ اس کو ایبزارب کریں، اس کو سائنٹیفکلی پرکھیں اور آگے بڑھیں. یہ بھی دیکھیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ کیا جانتا ہے، وہ کیسے جانتا ہے، وہ کتنا جانتا ہے، کتنا اس کی گفتگو قابل اعتماد ہے، کتنی اس کی گفتگو ثابت ہے، کتنی اس کی گفتگو ریپروڈیوسیبل ہے. اس سے آپ نکالیں گے آنے والے علم کی پائیداری کو، جس سے آپ پریڈکٹ کر سکیں اور ایڈوانس انوائرمنٹ میں رہ سکیں. آپ کو سننے کا، سوالات بھیجنے کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے مہینے پھر کسی سوال کے ساتھ، کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. میں بس ایک بات یہ کروں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کو سمپل رکھیں اور ایکوریسی کا ساتھ نہ چھوڑیں، لیکن غلطی کا احتمال رہتا ہے. تو اگر کوئی بھی غلطی ہو، کوئی کمی ہو تو آئیڈینٹیفائی ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.